بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ وعن كل الصحابة اجمعین قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت حجرته الى الله ورسوله فحجرته الى الله ورسوله ومن كانت حجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فحجرته إلى ما هاجر إليه متفق عليه او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ عزیز سامعین، درس حدیث شریف کی اس مجلس میں آقا دو جہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے مجموعہ فرامین میں سے ایک حدیث مبارکہ نقل کی ہے۔ یہ حدیث مبارکہ صاحب مشکات، نام ان کا محمد ہے اور ابو عبداللہ کی کنیت کے ساتھ معروف ہے، اور پورا نام اس طرح ہے کہ ولی الدین لقب ہے، ابو عبداللہ کنیت ہے، محمد بن عبید اللہ العمری الخطیب التبریزی الشافعی، یہ ان کا مکمل نام ہے۔ یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ نسبت کی وجہ سے اپنے آپ کو عمری بھی لکھتے تھے۔ 8ویں صدی ہجری کے یہ ممتاز عالم دین ہے۔ یہ اب کون سی ہجری چل رہی ہے؟ 15ویں ہجری، اور یہ 8ویں ہجری کے ممتاز علماء میں سے ہیں، یعنی تقریباً 7 ہجریاں گزرنے کو ہیں، ابھی تک یہ حدیث، یہ کتاب اتنی مقبول ہے کہ جب سے یہ لکھی گئی ہے اس وقت سے علماء اور طلباء کے درمیان برابر یہ متداول بھی ہے اور معروف بھی ہے اور پڑھائی جاتی۔ اس کے یہ اصل میں 2 کتابوں کا مجموعہ ہے۔ نام ہے نا مشکات المصابیح، پورا نام اس کتاب کا کیا ہے؟ مشکات المصابیح۔ مشکات کہتے ہیں تاکچے کو، یہ ہمارے بھی ممبر کے ساتھ ایک چھوٹا سا رکنا سا بنا ہوا ہے۔ گاؤں دیہات میں پہلے روشنی کے لیے تاکچہ بنایا جاتا تھا، اس کے اندر 3 طرف سے بند ہوتا تھا، ایک طرف سے وہ کھلا ہوتا تھا، روشنی پورے طور پر جس طرف کھلا ہوتا تھا اس طرف کو آتی تھی، اس کو تاکچہ کہا جاتا ہے۔ تو مشکات کا مطلب ہے تاکچہ اور مصابیح کا مطلب ہے چراغ۔ اس کا نام مشکات المصابیح رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ مصنف نے، یعنی جو صاحب مشکات ہیں، انہوں نے اپنی کتاب کو تاکچے کے ساتھ تشبیہ دی ہے، اور جو اصل مصنف ہے نا اس کے، ان کا نام، ان کی کنیت تو ابو محمد ہے، اور حسین بن مسعود ان کا نام ہے، اور یہ تقریباً 435 ہجری میں پیدا ہوئے، یعنی 5ویں ہجری کے عالم ہیں۔ 5ویں ہجری میں انہوں نے کتاب لکھی ہے، اور 8ویں ہجری میں اس پر کچھ کام ہوا ہے، اور پھر یہ 2 کتابیں مل کر ایک کتاب بنی ہے، اور اس کا نام رکھا گیا مشکات المصابیح۔ تو وہ جو ابو محمد حسین بن مسعود ہے نا، ان کی کتاب کو انہوں نے چراغوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے، اور اپنی کتاب کو انہوں نے تاکچے کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ ان دونوں کے مجموعے سے اس کتاب کا نام بنا ہے مشکات المصابیح۔ اور دوسری بات نے یہ بھی ذکر کیا ہے وجہ کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو چراغ کے ساتھ تشبیہ دی ہے، اور اپنی کتاب کو بطور مظروف یعنی تاکچے کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ میری کتاب تو صرف مجموعہ ہے، اصل تو روشنی حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی ہے۔ تو کمال ادب کے ساتھ لکھی گئی کتاب ہے، اسی وجہ سے آج تک چلی بھی آ رہی ہے اور متداول بھی ہے، کام وہی چلتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جب کتاب لکھی نا موطا امام مالک، تو بہت سے لوگوں نے موطا لکھی، بہت سے لوگوں نے،
تو کسی نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت موطا تو بہت سے لوگوں نے لکھی ہے، تو آپ کی موطا کو کہاں مقام ملے گا؟ فرمایا کتابیں تو بہت سی موطا ہیں، لیکن اللہ رب العزت کے ہاں جو مقبول ہوگی وہی ہوگی جو اخلاص کے بلبوتے پر لکھی گئی۔ تو یہ اخلاص کے اتنے اعلیٰ پیمانے پر ہے کہ 8ویں صدی سے لے کر ابھی تک تمام زمانے کے علماء اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ کتنی مقبول ہے۔ اور ان کے جو مصنف ہے نا، ان کا لقب جو ہے نا محی السنہ ہے، محی السنہ۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک کتاب لکھی، احادیث کا ایک مجموعہ تیار کیا، تو حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ جب وہ لکھ لیا نا تو خواب میں زیارت ہوئی، فرمایا احیاک اللہ کما احییت سنتی، اللہ تمہیں اسی طرح تر و تازہ اور زندہ رکھے جس طرح تم نے میری سنت کو زندہ کیا ہے۔ اس وجہ سے ان کا نام محی السنہ پڑ گیا، لقب۔ تو یہ بارگاہ نبوی میں بڑے مقبول ہیں۔ ان دو احباب کی یہ تصنیف ہے جس کو مشکات المصابیح کہتے ہیں۔ یہ تو اس کتاب کا کچھ تعارف ہو گیا۔ پہلی حدیث مبارکہ بڑی معروف ہے، آپ نے کئی مرتبہ دروس میں سنی ہوگی، اس کے اوپر مستقل گفتگو کریں گے، لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ حدیث کی ابتدا میں چند باتوں کا جاننا بہت ضروری ہوتا ہے۔ نمبر 1، حدیث کی اصطلاحی تعریف، حدیث کا لغوی معنی، علم حدیث کی تعریف، اس کا موضوع، اس کی غرض و غایت کہ علم حدیث ہم جو پڑھتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے۔ اگر کوئی ہم سے پوچھے علم حدیث کسے کہتے، علم حدیث کا موضوع کا مطلب ہے جس میں علم حدیث میں بحث ہوتی ہے، اور اسی طرح علم حدیث کی فضیلت کیا ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ حدیث حجت ہے یا حجت نہیں، اس پر بہت کلام ہے۔ بہت سے لوگ حدیث کی حجیت کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں قرآن کا تو ہم اعتبار کرتے، قرآن اللہ کی وحی ہے، لیکن حدیث کا ہم اعتبار نہیں کرتے کیونکہ حدیث اللہ کی وحی نہیں ہے، بلکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں اور بعد میں جمع کیے گئے ہیں۔ اس لیے بہت سے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی حجیت کا انکار کرتے، منکرین حدیث ان کو کہا جاتا ہے۔ اور پھر ان کے جو شبہات ہیں ان کا ازالہ کا جاننا بھی ضروری ہے۔ حدیث کیسے مدون ہوئی، یعنی اس کو کیسے لکھا گیا، کس طرح یہ ہم تک آج پہنچی ہے، اس کا سفر کیا ہے، اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے۔ اور پھر حدیث کا علم حاصل کرنے کے بہت سے آداب ہیں، علم حدیث کے حاصل کرنے کے بہت سے آداب ہیں، اور آداب کی رعایت نہ ہونا کبھی کبھی محرومی کا باعث بن جاتا، اس لیے آداب علم حدیث یہ بھی ضروری ہے۔ اور اسی طرح میں نے مشکات المصابیح کا کچھ تعارف کروا دیا ہے، وہ کیوں تعریف، یہ کیوں لکھی گئی کتاب، پھر اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے، اور اسی طرح اس پر جو کام ہوئے ہیں اس میں کتنی احادیث ہیں، یہ سب کا جاننا بہت ضروری ہے کتاب کو شروع کرنے سے پہلے۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے بھائی کہ حدیث اصل میں کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اقوال کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر کو۔ کس کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے نکلے ہوئے افعال کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر کو۔ تقریر سے مراد جس طرح میں گفتگو کر رہا ہوں اس کو تقریر نہیں کہتے، تقریر کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خاموشی کا اظہار کیا، تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ چیز جائز ہے۔ اگر جائز نہ ہوتی مولوی مصلحت کر سکتا ہے لیکن نبی مصلحت نہیں کر سکتا، تو اس لیے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر کو حدیث مبارکہ کہا جاتا ہے۔ اصطلاح میں تعریف یہ ہے۔
حدیث کو حدیث کیوں کہتے ہیں؟ لغت میں تو حدیث کا معنی ہوتا ہے جدید چیز، خبر، جدید اور خبر کے معنی لغت میں حدیث کا معنی یہ ہے۔ اس طرح میں نے ذکر کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقریر۔ تقریر کی تعریف میں نے کر دی ہے کہ تقریر کسے کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے کوئی عمل کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کوئی نکیر نہیں فرمائی، کوئی نفی نہیں فرمائی، تو یہ چیز بھی اس بات کی علامت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو جائز قرار دیا ہے۔ اب حدیث کو حدیث کیوں کہتے ہیں؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بڑے معروف آدمی، ہر آدمی جانتا ہے۔ اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب صحیح بخاری کے ایک شارح ہیں علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ نام میں اس لیے تھوڑے مشکل بول رہا ہوں کہ سنے ہوں گے نا تو کہیں نہ کہیں یاد رہیں گے۔ یہ نسبتیں جو ہے نا یہ کام آئیں گی، یہ نسبتیں کام آئیں گی۔ یہ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ معروف آدمی ہے اور بڑی علمی حلقوں میں ان کی بات کو بطور حجت پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا مرتبہ اور مقام عطا فرمایا۔ فتح الباری ان کی تشریح ہے، یعنی بخاری شریف کی شرح ہے فتح الباری، اس کے یہ مصنف ہیں علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، یہ تین حضرات کہتے ہیں کہ اللہ پاک کا قرآن قدیم ہے۔ اللہ پاک کا قرآن قدیم ہے، اللہ خود قدیم ہے، اللہ کا کلام بھی قدیم ہے۔ اس کے مقابلے میں کیونکہ یہ اللہ کا کلام تو نہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، تو اس لیے یہ قدم کے مقابلے میں حدث ہے، تو حدث کا معنی ہوتا ہے، حدث سے اس کو مادہ لیا گیا تو اس کے مقابلے میں اس کو حدیث کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ بہت لمبی سی بات ہے۔ اب دیکھیں کبھی کبھی اللہ تعالیٰ چھوٹوں سے بھی بڑا کام لے لیتے ہیں، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ چھوٹوں سے بھی بڑا کام لے لیتے ہیں۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے پاکستان کا پرچم لہرایا، علامہ شبیر احمد شیخ الاسلام ان کو کہا جاتا تھا، علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور ایک وقت جس وقت میں یہ گنبد خضرا کی گفتگو چل رہی تھی نا، عرب چاہتے تھے، نجد کے لوگ کہتے تھے کہ گنبد کو ہٹا دیا جائے، قبر کے اوپر کوئی قبہ نہیں ہونا چاہیے، بس قبر صاف ہونی چاہیے۔ اس وقت میں ہندوستان سے جو وفد گیا تھا اس کے اندر علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، اور علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جب ان لوگوں نے، سعودیہ کے علماء نے جب یہ کہا نا کہ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قبر پر کوئی قبہ نہیں بنانا چاہیے، کوئی قبہ نہیں بنانا چاہیے، کوئی عمارت نہیں ہونی چاہیے، تو لہٰذا اس عمارت کو گرا دیا جائے، تو علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حدیث کو غور سے سنو، حدیث میں ہے کیا؟ حدیث میں ہے کہ قبر پر قبہ نہیں بنانا چاہیے، یہ یعنی قبر پہلے بنی ہو اور قبہ اور عمارت بعد میں بنے تو وہ ناجائز ہے۔ یہاں تو عمارت پہلے ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر بعد میں ہے۔ سارے خاموش، سناٹا، پوری دنیا کے علماء خاموش، اور ہندوستان کا یہ مولوی آگے، شیخ الاسلام، انہوں نے مسلم شریف کی شرح لکھی ہے فتح الملہم، فتح الملہم، اس میں حضرت نقل کیا کہ دیکھو، آج میں نے تلاوت کی نا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، اس میں حضرت شیخ الاسلام مفتی علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 نعمتوں کا ذکر کیا۔ کیا؟ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، آپ بے سہارا تھے، ہم نے آپ کو سہارا دیا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، ہم نے آپ کی رہنمائی کی۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، ہم نے آپ کو مستغنی کیا۔ یہ 3 نعمتوں کا اللہ پاک، اور اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے 3 کاموں کا حکم بھی دیا کہ یہ 3 کام بھی کریں۔ کیا؟ پہلا کام یہ کہ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم کو مت جھڑکیے۔ دوسرا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جو سوال کرنے والا ہے اس کو بھی آپ نہ ڈانٹیے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ،
اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت یعنی علم نبوت اس کو بیان کیجئے. تو حدیث اسی فحدث سے ہے. حدیث کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ آپ بیان کیجئے، تو اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا حدث، اسی حدث سے حدیث ہے. تو حدیث کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو 3 احکام دیے نعمت کے شکر کے طور پر، ان میں ایک تھا کہ حدیث بیان کیجئے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو کیا کہا جاتا ہے؟ حدیث کہا جاتا ہے، قرآن نہیں کہا جاتا. کیا کہا جاتا ہے؟ حدیث کہا جاتا ہے. ابھی تک تو ہم نے حدیث کی تعریف کی. حدیث کسے کہتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو، آپ کے افعال کو اور آپ کے تقریرات کو. تقریر کسے کہتے ہیں؟ آپ کے سامنے کوئی عمل کیا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خاموشی اختیار کی ہو، کسی قسم کی نکیر نہ فرمائی ہو، تو یہ خاموشی بھی اس بات کی علامت ہے کہ یہ معاملہ درست ہے. یہ تو حدیث کی تعریف ہوئی. علم حدیث کسے کہتے ہیں؟ وہ علم ہے جو مشتمل ہوتا ہے ان باتوں پر جن کی نسبت نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جاتی ہے، قول کے اعتبار سے، فعل کے اعتبار سے، تقریر کے اعتبار سے، صفت کے اعتبار سے، حال کے اعتبار سے. صفت اور حال کسے کہتے ہیں؟ صفات نبویہ 2 قسم پر، ایک جسمانی ہے اور ایک روحانی ہے. جسمانی تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک، آپ کی قد و قامت، آپ کی شکل و شباہت، یہ صفات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور اسی طرح آپ کا بیٹھنے کا طریقہ، آپ کے کھڑے ہونے کا طریقہ، آپ کے کھانا کھانے کا طریقہ، یہ سب کیا ہے؟ صفات ہیں، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بھی بیان کی جاتی. اور روحانی کسے کہتے ہیں صفات کو؟ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت، آپ کی شجاعت، آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی شفقت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، یہ روحانی چیزیں. تو ان سب صفات کو، اقوال کو، افعال کو اور تقریرات کو جن کی نسبت اس علم میں کی جاتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اس علم کو علم حدیث کہتے ہیں. علم حدیث کا موضوع حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. تو اب دیکھیں کتنا عظیم ہے. کوئی بھی علم اپنے موضوع کی وجہ سے عظمت رکھتا ہے. علم طب کا موضوع کیا ہے؟ جسم انسانی بیماریوں کے اعتبار سے. طب میں یہی ہوتا ہے نا کہ یہ بیماری لگ جائے تو یہ ہوگا، یہ بیماری ہو ایسا ہو، یہ علامات ہے، یہ علم طب کا موضوع ہے. اسی طرح علم حدیث کا موضوع جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر ہے، لیکن کس اعتبار سے؟ نبی اور رسول ہونے کے اعتبار سے. نبی اور رسول ہونے کے اعتبار سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد کی زندگی جو ہے نا، وہ علم حدیث کا موضوع ہے. پہلی جو زندگی آئے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں یہ کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تبان آئے گی. اصل جو حدیث کے علم کا موضوع ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد کی جو زندگی ہے وہ علم حدیث کا موضوع ہے. علم حدیث کا مقصد کیا ہے؟ علم حدیث کا، یہ ہم جو حدیث پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ صرف سننا، تھوڑی دیر بیٹھنا، مذاق پوشوری کرنا، کانوں کے اندر تھوڑی سی باتیں؟ نہیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں دنیا اور آخرت کی سرخروئی نصیب ہو، جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے کے ساتھ کیا ہو؟ ہمیں دنیا اور آخرت میں سرخروئی نصیب ہو، آقا دو جہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیزوں پر عمل کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناپسندیدہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے سے، دونوں جہانوں میں سرخروئی اور کامیابی نصیب ہو. اور اس علم حدیث کا فائدہ یہ ہے کہ آدمی احکام شریعہ کو بھی پہچانتا ہے، قرآن پاک کی تفسیر بھی پہچان لیتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حدیثوں کو نقل کرنے کے اندر خطا سے، غلطی سے بچ بھی جاتا ہے. جب وہ حدیثیں سنتا ہے نا تو پھر اس کو یہ جو آج کل اللہ معاف فرمائے بعض لوگ کہتے ہیں جس نے ربیع الاول کا چاند دیکھا سب سے پہلے خوشخبری دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے لیے یہ ہے وہ ہے. بے سروپا باتیں، ضعیف، ایسے من گھڑت بات بھی نقل کرتے. تو جب کسی کا تعلق حدیث کے ساتھ بہت زیادہ ہوگا تو اس کو پتہ چلے گا کہ یہ نبی کا فرمان نہیں ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں. یہ آج کی مجلس میں ہم نے 3 باتیں کی ہیں، 4 بلکہ.
ایک تو حدیث پڑھی ہم نے، اور اس کے بعد ہم نے مشکات المصابیح کے نام کو تھوڑا سا سمجھا کہ یہ کتاب کا کوئی پوچھ لے. ہمارے استاد جی فرمایا کرتے تھے ایک کتاب ہے متول، اس کا نام ہے، کیا نام ہے؟ تو استاد جی فرمانے لگے کتاب آدھی گزر گئی. ایک دن میں نے ایک طالب علم سے پوچھا کتاب اٹھائی، یہ کون سی کتاب ہے؟ کہتا جی متول. کتاب کا نام کیا ہے؟ متول. تو فرمانے لگے اوہو. تو کہ میں فرمایا اس لیے پہلے دن کیا ہونا چاہیے، کتاب کا پتہ چلے کہ جو میں کتاب کہہ رہا ہوں اس کو مشکات کو لوگ پتہ کیا کہتے ہیں؟ مشکوات. مشکوات واو کے اوپر کھڑی زبر آتی ہے تو لوگ اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ مشکوات. حالانکہ لفظ کیا ہے؟ مشکات المصابیح. کیا؟ مشکات کہتے ہیں تاکچے کو، مصابیح کسے کہتے ہیں؟ چراغ کو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو چراغ کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، اور سینوں کو اور کتاب کو تاکچے کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے. جتنے زیادہ چراغ سینے میں ہوں گے اتنا سینہ کیا ہوگا؟ روشن اور منور ہوگا. کتنی بہترین تشبیہ دی ہے مصنفین رحمہم اللہ نے. اللہ تعالیٰ. پھر دوسرے نمبر پر ہم نے حدیث کا لغوی معنی اور اس کا اصطلاحی تعریف پڑھی. پھر حدیث کو حدیث کیوں کہتے ہیں وہ سنا، اور ساتھ ہی علم حدیث کی تعریف، علم حدیث کا موضوع، اور علم حدیث کی غرض، اور علم حدیث کا کیا فائدہ ہے. یہ ساری باتیں آج کی مجلس میں ہوئی ہیں. نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرامین جو انہوں نے نقل کی ہے، وہ انشاءاللہ اس کی تشریح آئندہ کے درس میں کل 2-3 دن یہی چلے گا. پھر اس کے بعد اصل مقصد کی طرف. یہ بھی مقصد ہے، یہ اس مقصد کو تک پہنچنے کے لیے بطور مقدمہ کے، جیسے بندے نے سفر کرنا ہوتا ہے تو سفر کرنے سے پہلے کیا تیار کرتا ہے؟ زاد راہ. تو یہ اگلے کام کے لیے زاد راہ کے طور پر ہے. تاکہ تعریف کیوں جانی جاتی ہے؟ تعریف اس لیے جانی جاتی ہے تاکہ پتہ چلے کہ میں جس چیز کو سیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں، اس کا یہ ہے کس عنوان پر، تاکہ دوسری چیزوں سے بندہ ممتاز ہو جائے کہ میں حدیث پڑھنے جاتا ہوں، میں تفسیر پڑھنے نہیں جاتا. ہمارے استاد جی کو ایک ساتھی نے حدیث پڑھاتے تھے ہمیں. ایک دن فرمانے لگے استاد جی کوئی نصیحت فرمائے. تو فرمانے لگے، وہ استاد جی مولانا محمود اشرف صاحب دعوت بکا، تو فرمانے لگے میں نے پورا سال تمہیں بخاری شریف پڑھائی ہے. کسی کو اگر بخاری سن کر نصیحت حاصل نہیں ہے تو اس کو محمود اشرف کی بات سے کوئی نصیحت حاصل نہیں ہوتی. میں نے تمہیں پورے سال میں کوئی کہانی نہیں سنائی، قصہ نہیں سنایا، میں تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سنائے. اگر تمہیں حضور کے فرامین سے نصیحت نہیں ہوئی تو پھر تمہیں محمود اشرف کی باتوں سے نصیحت. تو یہی ہم کہتے ہیں کہ استاد جی کی ناقل ہیں بھیا، ہم تو بہت چھوٹے ہیں. فرماتے ہیں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے اگر فائدہ نہیں حاصل ہوا نا تو غلام مصطفیٰ کی باتوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ بطور مقدمہ کی کچھ باتیں تھیں. اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے کی، یہ بہت اہم باتیں ہیں. اس کے لیے لوگ بڑے لمبے لمبے سفر کرتے تب کہیں جا کر یہ چیزیں ملتی ہیں. آپ کو ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر مل گئی. الحمدللہ کہیں الحمدللہ الحمدللہ. اللہم لک الحمد ولک الشکر. اللہ تعالیٰ ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی. پوری دنیا میں ملک پاکستان واحد ملک ہے، پوری دنیا کے بڑے بڑے وزراء امراء کی اولادیں یہاں دین پڑھنے کے لیے آتی ہیں پاکستان میں. حالانکہ پاکستان میں نہ مکہ ہے تو نہ مدینہ ہے، لیکن اس کے باوجود پوری دنیا سے لوگ یہاں آتے ہیں. پوری دنیا میں دعوت کی زبان اردو ہے، پوری دنیا میں. حالانکہ مکے والوں کی زبان عربی ہے، سعودی عربیہ کی زبان عربی ہے، لیکن پوری دنیا میں دعوت کی زبان اس وقت اردو ہے. یہ ہمارے لیے بطور ترہ امتیاز کے ہے کہ اللہ پاک نے ہمارے اسلاف کو اتنی روحانیت عطا کی، اتنا تقوی اور ورع عطا کیا کہ آج اللہ رب العزت نے اس دیار میں یہ نعمتیں عام کر رکھی ہیں. لیکن نعمت ہو اور قدر نہ ہو تو کبھی کبھی نعمت چھن جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. حضرت فرما رہے تھے تاجکستان کا حالات. یہ تاجکستان، بخارا، سمرقند، آگے آئیں گے واقعات. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا علاقہ ہے. یہ سارا علاقے امام بخاری کے ہیں. امام ترمذی جن کی حدیثیں آئیں گی، جنہوں نے حدیثوں کو جمع کیا ہے. لیکن جب نہ ہوا تو پھر انہی جگہوں پر، انہی مسجدوں کے اندر جن میں وہ درس دیا کرتے تھے، پھر روس والوں نے وہاں پر گھوڑے باندھے، وہاں پر خچر باندھے گئے جب قدر نہ ہوئی. تو آج بھی وہ عمارتیں بڑی دیو ہیکل قسم کی بڑی شاندار ابھی تک وجود رکھتی ہیں. اس لیے بھائی
اللہ تعالیٰ سے قدردانی بھی مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارا سلسلہ اس کے بعد آیت کا ہوتا ہے، وہ انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ بس یہ اتنا ہی ہوگا، اس سے زیادہ نہیں کریں گے، اس سے بلکہ کم کریں گے۔ آج تو پہلا دن تھا نا، اس لیے تھوڑی سی زیادہ بات ہو گئی۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا کما انت اہلہ انک اہل التقوی واہل المغفرہ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ مالک الملک، ہم نے حدیث مبارکہ میں تیرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا ایک بہت عظیم ذخیرہ مجموعہ مشکات المصابیح کو آج شروع کیا ہے۔ اس کی پہلی حدیث مبارکہ کی تلاوت ہوئی، پھر تیرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے فن اور علم حدیث کی کچھ باتیں ہوئیں مقدمہ کے طور پر۔ اے رحیم و کریم اللہ، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے رحیم و کریم اللہ، یہ درس حدیث جو ہم نے یہاں شروع کیا ہے مسجد تقویٰ کے اس برآمدے میں، اے رحیم و کریم اللہ اپنی بارگاہ میں ایسا مقبول فرما، ایسا مقبول فرما کہ چہار دانگ عالم تیرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین عام ہو جائیں، اور اس کے لیے جس اخلاص کی ضرورت ہے مالک الملک ہمیں وہ نصیب فرما، جس اخلاص کی ضرورت ہے مالک وہ ہمیں نصیب فرما۔ جن اساتذہ اکرام سے یہ علم حدیث، میرے یہ مشکات المصابیح کے جو پہلے حصے کے استاد ہیں نا، مولانا رشید اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ وفات پا گئے 2 سال پہلے، جامعہ دارالعلوم کراچی کے استاد تھے اور بڑے مشفق تھے مجھ پر، بڑے مشفق۔ آج میں جو کچھ ہوں نا، میں اگر کہوں کہ ان کی دعاؤں کی مرہون منت ہو تو یہ کم نہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو بہت نوازا تھا اور مجھ گناہ گار پر بڑی شفقت تھی، بڑی شفقت۔ شاید آج یہ حدیث مبارکہ کی کتاب جو شروع ہو رہی ہے، اس کا اصل مقصد یہی ہو کہ وہ استاد محترم فرمایا کرتے تھے، مجھے حیاً و میتاً دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ تعالیٰ اپنے شان شان ان کو اجر جزیل نصیب فرما، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے شان شان اجر جزیل عطا فرما۔ اے رحیم و کریم اللہ، ہم ان کی روحانی اولاد ہیں، اے اللہ جسمانی اولاد بھی علماء صلحاء ہے، اے اللہ روحانی میں جتنے اولاد ہیں مالک الملک سب کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا، ہمیں اس قابل بنا کہ مالک ہم ان کی نسبتوں کی لاج رکھنے والے ہوں۔ اے رحیم و کریم اللہ، علم حدیث کے اندر ان کا بڑا نام ہے مالک الملک، بڑی خدمات۔ اے رحیم و کریم اللہ، ہمارے اساتذہ کرام کو اپنے شان اجر جزیل عطا فرما، بالخصوص استاد محترم مولانا رشید اشرف صاحب سیفی دامت رحمہ اللہ علیہ کو اپنے شان اجر جزیل عطا فرما، قبر کو جنت کا باغ بنا دیجئے۔ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فرمان، نظر اللہ عبدا سمع مقالتی فحافظها ووعاها وعدها، مالک انہوں نے احادیث کو سمویا بھی، ضبط بھی کیا، آگے پھیلایا بھی۔ اے اللہ ان کو بھی تر و تازہ فرما اور ان کی قبر کو جنت کا باغ فرما دیجیے، قبر کو جنت کا باغ فرما دیجیے۔ جن والدین نے ہمیں اس قابل بنایا، ہمیں جدائی اپنی برداشت کی، ہمیں دور بھیجا، اور لوگ پیسے کے لیے بھیجتے ہیں، کوئی کسی کام کے لیے بھیجتا ہے، انہوں نے ساری غرضوں کو توڑ کر ہمیں دین کے حصول کے لیے بھیجا، ان کی قبروں کو بھی منور فرما، درجات میں بلندیاں عطا فرما، رفع درجات علو مرتبت عطا فرما، آمین۔ اور مالک اس سلسلے کو ہماری نسلوں میں جاری و ساری فرما، جتنے حاضرین مجلس ہیں سب کی نسلوں کو مالک الملک دین کی خدمت کے لیے قبول و منظور فرما۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق و زینت عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ رحمۃ۔